السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے 10th کلاس کی اسلامک لازمی کی سورہ ممتحنہ۔ اس کی آیت نمبر 1 سے 6 تک کا ہم ترجمہ پڑھیں گے اور ساتھ مختصر سی میں آپ کو تشریح بتاؤں گا۔ میں تو سورہ ممتحنہ الدرس السابع، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 تا 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم اور تمہارے دشمن کو، اولیاء دوست، تلقون تم ڈالتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودہ پیار دوستی، وقد کفروا اور تحقیق کفر کیا انہوں نے، بما جاءکم جو آیا تمہارے پاس، من الحق حق، یخرجون الرسول وہ نکالتے ہیں رسولوں کو، وایاکم اور تم کو بھی، ان تؤمنوا یہ کہ تم ایمان لے جاؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ربکم جو تمہارا پروردگار ہے، ان کنتم اگر تم خرجتم نکلتے ہو، جہادن جہاد میں، فی سبیلی میرے راستے میں، کہ میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہو، ابتغاء مرضاتی اور میری مرضا میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ تم چھپاتے ہو ان کی طرف محبت کو، یعنی کہ تم محبت جو ہے وہ ان کے اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہو، دوستی کے پیغامات کو چھپاتے ہو، وَأَنَا عَالَمُ اور میں زیادہ جانتا ہوں، بما اخفیتم جو تم چھپاتے ہو، وما عالمتم اور جو تم اعلان کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ اور جو کرے گا تم میں سے اس طرح، فقط ضل سواء السبیل وہ تحقیق گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے، یعنی کہ سیدھے راستے سے وہ شخص گمراہ ہو گیا۔ یعنی اس آیت کے اندر، سورہ ممتحنہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، کافروں سے تم نے دلی دوستی نہیں کرنی ہے، ان کو اپنا رازدان نہیں بنانا ہے، تمہارا پیار تمہاری محبت صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہاں ہمدردی خیر خواہی آپ کر سکتے ہیں، آپ غیروں سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو رازدانی ہوتی ہے، جو دلی محبت ہوتی ہے اور دلی جو پیار ہوتا ہے، وہ تم صرف اور صرف کس کے ساتھ کرو گے؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ ان کے ساتھ کیوں نہیں کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے وجہ بھی بتائی ہے، وقد کفروا کہ انہوں نے کفر کر دیا ہے، بما جاءکم من الحق جو آپ کے پاس حق آ گیا ہے، یعنی آپ کے حق کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے، ان کا انکار کر دیا ہے۔ دوسرا کیا گناہ ہے ان کا؟ کہ وہ جلا وطن کرتے ہیں، یعنی نکالتے ہیں رسولوں کو بھی اور تم کو بھی، یعنی تمہارا جو ایمان لانا ہے اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول پر جو ایمان لانا ہے، وہ ان کو کبھی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں، تمہیں جلا وطن کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، اور جرم صرف یہی ہے، ان تؤمنوا باللہ ربکم کہ تمہارا اپنے رب پر، اپنے اللہ پر ایمان لانا ان کو قطعی برداشت نہیں ہے۔ اب فرمایا تمہارے دلوں کے اندر جو محبت پائی جاتی ہے ان کے متعلق، یہ کفار مکہ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بت پرست تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان سے دل ہی دل میں محبت کرتے ہو، تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہو،
رشتہ داریاں نبھانے کی کوشش کرتے ہو، اور حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے شریعت مطہرہ کا، دین حق کا انکار کر دیا ہے۔ فرمایا اب تم نے کیا کرنا ہے، تمہاری دوستیاں، تمہاری ہمدردیاں جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، تمہاری جو ہمدردی اور محبت ہے صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ۔ اور جو اس کے باوجود کہ ان تک اللہ کا پیغام آ گیا ہے وہ نہ مانے، تو فرمایا وہ شخص گمراہ ہو گیا۔ آگے ہے، اب ان کا رد عمل کیا ہے؟ تم تو ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، لیکن ان کا تمہارے ساتھ جو رویہ ہے اور وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ اِيَسْتَفُوكُمْ، اگر وہ تمہیں پالے، تم پر قدرت پالے، تم پر قابض ہو جائیں، یکون لکم اعدان، ہو جائیں گے تمہارے لیے دشمن، وہ ضروری ہو تمہارے دشمن ہی ہوں گے، وہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہوں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ، اور پھیلائیں گے تمہاری طرف، أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانوں کو، بِالسُّوءِ، برے طریقے سے، یعنی ہاتھ سے بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور زبان سے بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یعنی نقصان پہنچانے کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے، کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، ہر طرح سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہے۔ تو یہ فرق بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری جو محبت ہے وہ مسلمانوں تک ہی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بڑی کامن سی چیز جیسے کہ جس طرح ایک دلی جو محبت ہوتی ہے، دلی جو پیار ہوتا ہے، وہ ایک کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، اور اگر ہم زلف سے، اور وہ شخص جو آپ کے بڑا قریب ہے، چاہے وہ آپ کی ذات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، اگر آپ اس کی دوستی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے، تو یہ بالکل نقصان دہ چیز ہے۔ یعنی ایک شخص بڑا اچھا ہے اور ایک شخص بہت برا ہے، ان کی دوستی جب ہوگی تو ظاہر سی بات ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو برے کا رنگ ہوتا ہے وہ اچھے کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ جس طرح ایک ایگزامپل بھی ہے کہ ایک مینڈک اور ایک چوہے کی آپس میں دوستی بن گئی، ایک میں سمجھانے کی غرض سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں ہے، آپ کی یاری دوستی بنتی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو آپ کو سمجھانے کی غرض سے ایک میں مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ چوہے اور مینڈک کی جب دوستی لگ گئی، ان کا آپس میں بڑا تعلق بن گیا، اور چوہے نے ایک دفعہ مینڈک کو کہا کہ یار مجھے تمہاری جب یاد آتی ہے تم میرے پاس نہیں ہوتے ہو، کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ مجھے جب بھی تمہاری یاد آئے تم میرے پاس آ جاؤ، تمہیں میری یاد آئے میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ تو اس طرح کا کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ان دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا کہ ایک رسی کے ساتھ ایک نے اپنے، یعنی کہ چوہے نے اپنی ٹانگ کو باندھ دی رسی کے ساتھ، اور مینڈک نے بھی اسی رسی کو اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا اس کے دوسرے کنارے کے ساتھ، اور رسی چونکہ لمبی تھی، اب مینڈک چونکہ پانی کا جانور ہے، پانی کا، اور چوہا جو ہے وہ خشکی کا ہے، اپوزٹ چیز ہے۔ حالانکہ چوہے کی یاری چوہے کے ساتھ ہونی چاہیے تھی اور مینڈک کی یاری مینڈک کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہ ہو۔ چنانچہ اب کتنی عمر ہے چوہے وغیرہ کی، ایک دن کیا ہوا، چیل آئی، اوپر سے کوئی بھی پرندہ آیا اور اس چوہے کو اٹھا کر لے گیا۔ جب اس نے اس چوہے کو پکڑا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صرف اس نے پکڑا تو چوہے کو ہے، پکڑا تو چوہے کو ہے، لیکن اس کی اس گرفت کے اندر ساتھ مینڈک بھی آ گیا۔ اب مینڈک جو ہے وہ ساتھ لٹکا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی جنس کے ساتھ یاری بنانی چاہیے تھی اس کو، اور اس نے نہیں بنائی، بلکہ اس نے مخالف جنس کی یعنی کہ چوہے کے ساتھ یاری لگائی، اور ساتھ وہ خود بھی پھنس گیا۔
تو یہ نقصان ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اس لیے کہ تم تو محبت کرتے ہو ان کے ساتھ، لیکن وہ تمہارے ساتھ کبھی محبت نہیں کرتے ہیں. اگر ان کا بس چلے جب بھی تو وہ تمہیں حال سے بھی نقصان پہنچائے، زبان سے بھی نقصان پہنچائے. ودوا لو تکفرون، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ. لن تنفعکم ارحامکم، ہرگز نہیں فائدہ پہنچائے گا تمہیں ارحامکم تمہارے رشتے ناتے، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی کہ قیامت کے روز تمہاری اولاد، تمہارے جو رحم والے ہیں یعنی کہ رشتہ دار جو ہیں وہ ہرگز فائدہ نہیں پہنچائیں گے. یوم القیامتی قیامت کے روز، یفصل بینکم اس دن وہی فیصلہ کرے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی فیصلہ کرے گی. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی اوجھل نہیں ہے. انہ لطیف خبیر، وہ تو بڑا باریک ہے، بین ہے، تو کوئی بھی اس کی نظر سے دور نہیں جا سکتا ہے. آگے ہے قد کانت لکم، تحقیق ہے تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، بہترین چال چلن، فی ابراہیم علیہ السلام کے میں، والذین معہ اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ، یعنی کہ ابراہیم اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی کیسے گزارنے. اذ قالوا، جب کہا لقومہم اپنی قوم کو، ان براء منکم، بے شک ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، یعنی کہ جن کے ساتھ تمہارے اس طرح کے تعلق ہیں جس طرح کہ اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے، اور جن کے اللہ کی بھی عبادت کرتے ہو اور ساتھ لوگوں کی بھی عبادت کرتے ہو، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر بھی کسی اور کی بھی تم جن کی عبادت کرتے ہو، اور میں تم سے بری ہوں. یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا. آگے کفرنا بکم، ہم نے انکار کر دیا تمہارا، وبدا بیننا، اور شروع ہو گئی ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور بغض، ابدا ہمیشہ کے لیے. اب یہی چیز فرق کرتی ہے کہ ایک اہل توحید ہے اور ایک اہل شرک ہے. کہ کفرنا بکم بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، کہ اب ہمیشہ تمہارے اور ہمارے درمیان اب جدائی اور فرق آ چکا ہے. حتیٰ یہاں تک، کب تمہارے اور ہمارے درمیان یہ فرق ختم ہو سکتا ہے؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لے ہو. اللہ قول ابراہیم، مگر وہ ابراہیم کا قول، لأبیہ اپنے باپ کے لیے، لأستغفرن، البتہ ضرور میں استغفار کروں گا، لَکَ آپ کے لیے، وما املک لک من اللہ من شیء، اور میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں فقط اللہ سے دعا کرتا رہوں گا. ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، وإلیک انبنا، اور ہماری امیدیں آپ کی طرف ہیں، وإلیہ المصیر، اور آپ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. آگے یہی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب نہ تو بنانا ہمیں فتنۃ آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، واغفر لنا ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. لقد کان لکم، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے، فیہم ان میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، بہترین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار،
لمن اس شخص کے لیے کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، ومن یتولی اور جو پھرے، فإن اللہ قد بے شک اللہ تعالیٰ هو الغنی الحمید بخشنے والے اور تعریف والے ہیں۔ تو یہ بیٹا میں نے آیات کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب کچھ الفاظ معانی ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ پہلا معنی ہے، پہلا لفظ تلقونا، آگے ہے تسرونا، آگے ہے یثقفوکم، آگے ہے براء، تو یہ 4 الفاظ ہیں۔ اب ہم ان کے معانی لکھتے ہیں۔ تلقونا تم ڈالتے ہو، تسرونا تم چھپاتے ہو، یثقفوکم اگر وہ تم پر قابو پا جائیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے براء، بے نیاز، بے راز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے الفاظ کے معنی۔ آگے ہم کچھ کوشچن ہیں ان کو سالو کرتے ہیں۔ تو کوشچن نمبر 1 ہے ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 46 کے اوپر سورہ ممتحنہ کی جو ابتدائی آیات ہیں 6 تک، اس کے کچھ الفاظ معنی ہیں۔ پہلا وہ میں نے معنی آپ کو بتا دیے، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کوشچن آنسر۔ پہلا ہے کوشچن ہے، قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں سے
سے کیا رویہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے پہلا کوشچن. آگے اس کا آنسر پڑھتے ہیں. اے مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے نکلے ہو تو میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اگر تم میری راہ کے لیے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تو یہ ہے اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے. تم ان کو دوستی کے پیغام بیچتے ہو. تو یہ ہے بیٹا اس کا آنسر. پہلے کوشچن کا آنسر یہ ہے کہ اے مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے نکلے ہو تو میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تو یہاں تک بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ آگے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ آگے بھی لکھ سکتے ہیں. آگے کوشچن ہے اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 2 ہے. اس سبق میں دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازدان بنانے سے منع کیا گیا ہے. وہ آخر وہ کون سے سبب ہے؟ وہ حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں اور اس باعث
سے کہ تم اپنے پروردگار خدائے تعالی پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ سبب ہے جس سبب کی بنیاد کے اوپر آپ ان کے ساتھ دوستی، دلی دوستی، رازدان ان کو نہیں بنا سکتے۔ آگے کوشچن ہے، کوشچن نمبر 3 ہے، جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ یعنی کہ جب وہ کافر مسلمانوں پر قبضہ پا لیتے ہیں تو ان کا رویہ جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں گے، بھی چلائیں اور زبانیں بھی چلائیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ۔ یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، تو وہ یہ تب تک کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کریں گے، آپ سے پیار نہیں کریں گے، تو لہذا آپ نے ان کو اپنا دشمن ہی سمجھنا ہے، ان کو کبھی رازدان نہیں بنانا ہے، دلی محبت ہی کرنی ہے۔ ویسے تو آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں، لیکن جو رازدان ہے، وہ دلی محبت ہوتی ہے، وہ آپ اہل ایمان سے ہی، مسلمان سے ہی رکھ سکتے ہیں۔ آخری کوشچن اس کا یہ ہے، آخری کوشچن ہے کوشچن نمبر 4، ان آیات میں حضرت ابراہیم
کہ کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. یعنی کہ آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے کس اسوہ حسنہ کا اس کو عملی جامہ پہنانے کا حکم دیا گیا ہے. کون سا ہے وہ؟ تو آیت نمبر 4 ہے، تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ہے جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان سے جن کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو بے تعلق ہیں. یعنی قوم سے برات کا اظہار کیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ہم ان سے بری ہیں، اور ہمارے ساتھ تمہارا جو تعلق ہے جو جس وجہ سے ہونا چاہیے وہ توحید کی وجہ سے ہے، تمہارا تو کہ توحید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ہمارے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. آگے ہے اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ گے ہم تم میں کھلی عداوت رہے گی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، تو اس اسوے کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. آگے ہے بیٹا آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 13 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى اللہ، شاید اللہ تعالیٰ ان یجعل یہ کہ بنا دے بینکم تمہارے درمیان و بین الذین اور ان لوگوں کے درمیان عادیتم منہ جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، کیا بنا دے؟ مودتاً محبت. جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تمہاری محبت پیدا کر دے. واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے، جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے اور تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تعلق پیدا کر سکتا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين،
نہیں منع کرتا اللہ تعالیٰ عن الذین ان لوگوں کے بارے میں لم یقاتلوکم جو نہیں جھگڑتے تمہارے ساتھ فی الدین دین کے معاملے میں ولم یخرجوکم من دیارکم اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں ان تبرہم یہ کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو او تقسطوا الیہم یا ان کے ساتھ عدل انصاف کرو ان اللہ یحب المقسطین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ آپ کی جو دشمنی ہے ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. جو ہوں تو غیر مسلم لیکن آپ کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں, آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں یا آپ کے ارد گرد ہیں, آپ کو ان سے منع نہیں کیا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعلق توڑیں, ان کے ساتھ ناطہ ختم کریں. ٹھیک ہے, آپ کو ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو آپ کو ستاتے ہیں, آپ پر ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, تو ان لوگوں پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو تعلق داری ہے اور محبت کے جو پیغامات ہیں ان تک نہ بھیجو. اور ویسے آپ کی جو یاری دوستی اور بحیثیت انسان ہونے کے آپ کسی کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بے شمار مثالیں ایسے موجود ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو بھی ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ایک بوڑھی عورت کے بارے میں آتا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بوڑھا پھینکتی تھی, اور یہ پتہ بھی تھا کہ یہ آپ کی نافرمان, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جب وہ بیمار ہوئی اس کی تیمارداری بھی کی. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ اچھا رویہ رکھو, آپ ان کے ساتھ معاشی حوالے سے آپ تعاون کر سکتے ہو, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آپ کو تنگ کرتے ہیں, آپ پر ظلم کرتے ہیں, آپ پر زیادتیاں کرتے ہیں, تو تم ان کے ساتھ اب کسی بھی طریقے سے اچھے تعلق استوار نہ کرو. آگے اللہ نے وضاحت کر دی ہے انما ینہاکم اللہ, اللہ جن سے منع کرتا ہے وہ کون ہے, عن الذین ان لوگوں کے بارے میں قاتلوکم فی الدین جو دین کے معاملے میں تمہیں جھگڑتے ہیں, یعنی کہ دینی مسائل پر اور دین کے حوالے سے تمہارے معاملے میں وہ جھگڑتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو فرمایا ان سے لڑائی کرنی ہے, ان سے جہاد کرنا ہے, ان سے تعلق توڑنا ہے, ان سے دشمنی رکھنی ہے, ان سے بغض رکھنا ہے, ان کے خلاف ہونا ہے, ان کے لیے اپنے دل میں کوئی نرمی نہیں رکھنی ہے. وَأَخْرَجُوكُمْ اور نکالتے ہیں تم کو من دیارکم تمہارے گھروں سے, وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِهِمْ اور نکلنے پر مدد بھی کرتے ہیں, انتبہتو کہ تم پھر جاؤ. یعنی جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا, تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی, فرمایا ایسے لوگوں کے خلاف آپ نے لڑنا ہے. آگے نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو پھرے گا اولئک ھم الظالمون بس ایسے لوگ ہی ظالم ہیں. یعنی ان لوگوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے جو آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں, دینی معاملے میں دشمنی کرتے ہیں, آپ پر ظلم کرتے ہیں. آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات جب آتی ہیں تمہارے پاس مومنہ عورتیں, مہاجرات ہجرت کرنے والی, تو فامتحنوہن تو ان کی آزمائش کرو, ان کو چیک کرو. اللہ اعلم بایمانہن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تم ذات تو جانتے ہیں ان کے ایمانوں کو, لیکن تم تو نہیں جانتے, تو تم مختلف طریقوں سے ان کے ایمان کو جج کرو کہ یہ واقعی مومنہ عورتیں ہیں. ٹھیک ہے, فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ ہیں, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ کہ کافروں کی طرف ان کو لٹاؤ نہ. یعنی ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے
کہ وہ واقعی مومنہ عورتیں ہیں اور مسلمان عورتیں ہیں جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی ہیں، پہلے آپ چیک کرنا ہے کہیں یہ جاسوس تو نہیں، کہ ان کی نمائندگی تو نہیں کر رہی، ان کی اعلیٰ کار تو نہیں۔ اگر آپ کو یہ باور ہو جائے کہ یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو کافروں کی طرف واپس نہیں لوٹانا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور دو ان کو مانفق جو انہوں نے خرچ کیا ہے، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اگر تم جان لو کہ وہ مومنہ عورتیں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، پس تم نہ لوٹاؤ ان کو إِلَى الْكُفَّارِ، کفار کی طرف، لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، وہ نہ ان کے لیے حلال ہے، ولا هم يحل لهن، اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہے، نہ وہ عورتیں ان کافر کے لیے حلال ہیں، نہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ یعنی کافر کا، غیر مسلم کا جو نکاح جو ہے وہ مسلم کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بت پرست ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، ایسے شخص کے ساتھ نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اگر نکاح ہے بھی تو وہ باطل ہے۔ تو فرمایا اگر کافروں کی ہیں لیکن وہ مسلمان ہو گئی ہیں تو وہ لینے بھی آئیں کافر تو تم ان کو واپس نہیں کرو گے۔ آتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور دو ان کو جو انہوں نے خرچ کر دیا ہے، یعنی وہ جو شخص جو لینے آئے تو آپ جو جتنے بھی پیسے لگے ہیں تو آپ ان کو ان کے پیسے ادا کر دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات پر أَن تَنكِحُوهُنَّ، کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر دو، یعنی کہ وہ جو عورتیں ہجرت کر کے آتی ہیں وہ کافروں سے بھاگ کے آتی ہیں، مسلمان خواتین ہیں، تو آپ ان سے ان کا کھاتا کلیئر کر دو، ان کو پیسے دے کر رہا کر دو، اور ان عورتوں سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو حق مہر دو، ولا تمسکوا، اور نہ تم روکو، بِإِثَمِ الْكَوَافِرِ، کافروں کی عزتوں کو تم نہ روکو، وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور طلب کرو جو تم نے ان پر خرچ کر دیا ہے، کہ وہ عورتیں جو تمہارے پاس آئی ہیں آپ نے ان کی جتنی بھی خدمت کی ہے تو جو لینے آئے ہیں آپ ان سے پیسے وصول کر سکتے ہو، بھی میں نے اتنی دیر میرے پاس نہیں، اتنا خرچہ ہوا ہے تو لہذا آپ پیسے واپس کریں۔ وَلِسَلُوا، تاکہ سوال کریں، مانفق جو اس نے خرچ کیا ہے، ذَلِکُمْ حُکْمُ اللَّہِ، اللہ کا حکم، یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، حکم کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جانے والے حکمت والے ہیں۔ وَإِنْ فَاتَکُمْ شَیْءٌ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ، اگر فوت ہو جائیں کوئی بھی تمہاری بیویوں میں سے اگر تمہاری عورتیں چلی جائیں کفار کی طرف، اگر جو مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں وہ کافروں کی طرف چلے جائیں، فَعَاقَبْتُمْ، بس تم تعقب کرو، فَآتُوا الَّذِينَ، پس تم دو، الذین، ان لوگوں کو، ذهبت ازواجہم، جن کی بیوی جو ہے وہ چلی گئی ہیں، مثل ما انفقوا، جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اس ذات سے جس انتم بہ مومنون، جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئے تمہارے پاس مومنہ عورتیں، یبایعنک، وہ آپ کے ساتھ بیعت کرنے کو آئیں، علی ان یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی۔ اگر یہ آئیں، جب یہ عورتیں آتی ہیں، ولا، اور یہ کس معاملے میں بیعت کرنے کے لیے آتی ہیں، ولا یشرکن، وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان، اور نہ بہتان لگائیں گی، یفترینہ بین ایدیہن، جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وارجلہن، اور اپنے ٹانگوں سے بنایا ہے، ولا یعصینک فی معروف، اور نہ نافرمانی کرے معروف کام میں، بایعہن، پس ان کے ساتھ آپ بیعت کریں، واستغفر لہن، ان کے لیے بخشی طلب کریے، فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ جو عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں اس معاملے کے اندر، تو آپ ان کے ساتھ بیعت کریں اور ان کے لیے توبہ استغفار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا، نہ تم پھرو، قومن،
لا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم نہ ان کے ساتھ تم ملو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، یعنی کہ تم پھر کر ان لوگوں کی طرف نہ چلے جاؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، قد یئسوا من الآخرہ تحقیق وہ مایوس ہو گئے آخرت سے، کما یئس الکفار جس طرح مایوس ہے کافر من اصحاب القبور قبر والوں سے، یعنی کہ جو قبر والے ہیں جو قبروں کے اندر ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ آپ کفار سے دشمنی رکھو گے، ان کے ساتھ دوستیاں نہیں کرو گے، ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار نہیں کرو گے۔ تو یہ اسلام نے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن مجید نے یہ چند احکامات بتلائے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ کے تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں الفاظ معنی جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے کچھ الفاظ میں لکھنے لگا ہوں، آپ بھی ان کے معنی کو یاد کر لیں۔ عادیتم ظاہروا حل الکوافر یبایعنا ان تبروا، پہلے کے معنی لکھتے ہیں۔ عادیتم تم نے دشمنی مول لی، آگے ہے ظاہر انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، حل حلال، الکوافری کافر عورتیں، ٹھیک ہے، عیسم الکوافری کافروں کی جو کافرہ عورتیں ہیں وہ، یبایعنا وہ بیعت کرتی ہیں، ان تبروا یہ کہ تم نیکی کرو، ٹھیک ہے۔ آگے کچھ اور ورڈز ہیں، تمتحی نوہن تحینوہن، آگے ہے عصام عیسمی فعاقبتم قد یئسوا فامتحنوہن تم ان کی آزمائش کرو، عصام عزت اور ناموس، فعاقبتم بس تمہاری نوبت آئے، قد یئسوا
وہ مایوس ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ الفاظ معنی اس ایکسرسائز کے تھے. آگے کوشچن آنسر پڑھتے ہیں. 3 کوشچن ہیں. پہلا کوشچن ہے ان آیات کی روشنی میں بتائیے اللہ تعالی نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کافروں کے ساتھ عدل انصاف کا حکم دیا ہے. جواب اس کا کیا ہے؟ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا. یعنی کہ جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں، جو آپ کے دین کا مذاق اور تمسخر نہیں اڑاتے، آپ کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ معاملات غلط معاملات نہیں کرتے ہیں، تو آپ کبھی بھی ان کے خلاف نہیں ہوں گے. آپ ان کے ساتھ دنیاوی معاملے میں آپ بہترین ہو جائیں گے. آپ ان کے ساتھ ہمدردی کریں، آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کریں. یہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. اسلام کے معاملات مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب وہ آپ سے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، دینی معاملات میں وہ تمسخر اڑاتے ہیں اور عجیب سی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے گھروں سے نکالتے ہیں، تو تب آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، ان کے خلاف آپ لڑائی کر سکتے ہیں یا ان کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے ہیں. آگے کوشچن ہے، کوشچن نمبر 2. اللہ نے ہجرت کر کے آنے
عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین فرمائی ہے؟ جو عورتیں ہجرت کر کے آئی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کافروں کے پاس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کے لیے حلال ہے اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ یعنی جب مومن عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں، اپنا وطن چھوڑ کر آ جائیں، اور آپ نے سب سے پہلے ان کا ایمان چیک کرنا ہے۔ ایمان چیک کرنے کے بعد اگر آپ کو مکمل یقین کامل ہو جائے کہ واقعی یہ مومن ہوتے ہیں، تو آپ ان کو کافروں کے پاس واپس لوٹانا، اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو اور اس کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہو۔ تمہارے اوپر اس طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تم ان کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہو، یعنی کہ نکاح بھی کر سکتے ہو ان کے ساتھ۔ تو یہ ہے کوشچن نمبر 2 کا آنسر۔ کوشچن نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کا کہا گیا ہے؟ اس کا جواب نوٹ کر لیں۔ کہ وہ خدا کے ساتھ شرک نہ کرے، چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں، اور نہ ہی اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو عورتوں سے کو منع کیا گیا تھا، جو بیعت لینی تھی کہ وہ شرک نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اور کسی قسم کا بہتان اپنے اوپر باندھ کر نہیں لائیں گی۔ اور آگے ہے اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں۔ تو یہ ہے اس کا آنسر۔ آگے ہم بیٹا پڑھیں گے، یہ ہم لانگ کوسچن پڑھیں گے، زکوٰۃ والا یہ جو چیپٹر ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ جو موضوعاتی ہمارا مطالعہ، موضوعاتی مطالعہ، اس میں سے جو زکوٰۃ والا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مسائل ابھی ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کی فرضیت۔ یہاں پر اس کے کچھ کوشچن بنے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ کا مفہوم اور فرضیت بیان کریں، زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیں، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا وعید سنائی ہے۔ تو یہ ہے اس کے کوشچن۔ پہلا کوشچن مفہوم اور اس کی فرضیت۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا۔ یہ مالی عبادت ہے۔ دین اسلام کا یہ ایک رکن ہے جو ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کے اندر ہے، اور قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو کا حکم بار بار دہرایا گیا ہے۔ تو جب بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے تو نماز کے حکم کے متصل بعد زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے اس کی زکوٰۃ کی فرضیت۔ اب اس کی ہم اہمیت پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول
اس بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ جب بھی انسان مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہونے کے متصل بعد جو چیز جو پر فرائض لازم آتی ہیں تو وہ جس طرح نماز ہے اسی طرح ایک زکوٰۃ بھی اس کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے، جس کا اندازہ قرآن کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی اہمیت اس کی یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ارتداد کا جو فتنہ ہے وہ عروج پکڑ رہا تھا، اور ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میں اس بندے کے خلاف، اس گروہ کے خلاف ضرور لڑائی کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی اہمیت۔ یہاں تک ہم اس کی اہمیت کو پڑھیں گے۔ یہ آگے زکوٰۃ کے جو کچھ فائدے ہیں، آگے یہ ہم نیکسٹ کوشچن میں پڑھتے ہیں۔ آگے کوشچن ہے زکوٰۃ کی، یہ جو ہم نے بتایا ہے یہاں سے لے کر یہ یہاں تک، یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے، یعنی کہ زکوٰۃ، اور اس کا یہ اہمیت کے اندر یہ بھی جاتی ہے زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے، اور اس معاشرے میں نفرت انتقام کی بجائے ہمدردی اور احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے، غریبوں سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اور دل کی دولت کی گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک تو اسلام کے فرائض میں سے ہے، اور دوسری طرف ایک معاشی حوالے سے اس کا بڑا ہی اہم کردار ہے کہ معاشرے کے جو غریب طبقے ہیں ان تک ان کا حق پہنچ جاتا ہے، اور جب یہ مال زکوٰۃ ہوتا ہے گردش کرتا رہے تو معاشرے کے وہ جو پسے ہوئے طبقے ہوتے ہیں ان تک مال پہنچتا ہے تو ان کی حالت جو ہے بہتر ہو جاتی ہے۔ تو آگے ہم قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں۔ تو قرآن پاک نے جو مصارف بیان کیے ہیں، ہم پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں۔ یہ کویسچن نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، یہ کویسچن نمبر 2 ہے، اور یہ سب سے اوپر ہے، یہ کویسچن نمبر 1 ہے یہاں تک۔ آیت ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، اور گردن چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرانا جو تاوان بھرے قرض دار اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہم اس کو علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں کہ کون کون سے مصارف ہیں۔ نمبر 1 فقراء، جو غریب طبقہ ہوتا ہے، عاملین، زکوٰۃ اکٹھا کرنے والا، رقاب، جو غلام آزاد کرتا ہے، فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، مساکین، جو مسکین ہوتے ہیں، اور تالیف قلب، کسی کا دل مول لینے کے لیے اور کافروں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے، اور غارمین، جن کے اوپر قرض ہوتا ہے، اور ابن سبیل اور مسافر، یعنی کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ ہیں مصارف، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آخری کوشچن ہے زکوٰۃ
ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا وعید سنائی ہے۔ تو یہ کوشچن نمبر 4 ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ جو لوگ سونا چاندی سینت کر جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس وقت قیامت کے دن اس سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو، ان کی پشتیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کر رہے تھے۔ سورۃ توبہ کے آیت کے اندر اللہ نے ان لوگوں کے متعلق بیان فرمایا ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں۔ اللہ جمع مال و عددا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو ہے وہ بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ قیامت کے روز وہ مال جو سونا چاندی کی شکل میں ہوگا وہ جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کے پہلوؤں پر لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے۔ تو یہ بیٹا آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔